بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں ہر پبلک ایشو کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرنا ایک فیشن ہے، ایک رواج ہے، اور پبلک کی تسلی اسی پر ہوتی ہے۔ حکومت عام طور پہ کمیشن نہیں بناتی، حقیقت کو جاننا نہیں چاہتی، بلکہ بس ایک رپورٹ کال کر کے معاملے کو ہیش اپ کر دیتی ہے۔ لیکن عوام کا پرزور اصرار ہوتا ہے، پبلک سیکٹر کا، سیاسی پارٹیوں کا، پریشر گروپ کا، کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اور پھر جوڈیشل کمیشن سم ٹائم بنا بھی دیا جاتا ہے، جب معاملہ بڑا سنگین ہو تو جوڈیشل کمیشن میں حکومت بنا دیتی ہے، لیکن پھر اس کی کبھی رپورٹ سامنے نہیں آتی۔ پاکستان میں مشہور ہے حمود الرحمان کمیشن، ایبٹ آباد کمیشن، ماڈل ٹاؤن کمیشن، کرکٹ کمیشن، سری لنکا حملہ کمیشن، فلڈ کمیشن۔ ہر معاملے پر پاکستان میں کمیشن بنایا جاتا ہے۔ عوام جو ہے وہ جیسی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، عوام کے جو گروپس ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیتے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں بیانات قلم بند ہوتے ہیں، رپورٹس آتی ہے، سروے ہوتے ہیں، اور بالآخر اس کی رپورٹ جو ہے وہ پھر زیر زمین چلی جاتی ہے۔ اس کی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو اس پہ کبھی اس کی ریکمنڈیشن کو فالو نہیں کیا جاتا۔ اس میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج تک سامنے آئی، ایبٹ آباد کمیشن، ماڈل ٹاؤن کمیشن، فلڈ کمیشن، سری لنکا ٹیم پر حملے کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی، نہ ہی ان کی ریکمنڈیشن کو حکومت یا حکومتی اداروں نے کبھی فالو کیا، یا عوام نے کے اندر اس کے متعلق کوئی آگاہی دی گئی ہو، قانون سازی کی گئی ہو، قانون بنایا ہو، یا ایسا آنے والے دنوں میں۔ مثلاً بہت بڑا فلڈ کمیشن پنجاب میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا 2010 میں، تو بہت بڑا کمیشن بنایا گیا تھا۔ اس کمیشن نے بہت محنت کر کے سروے کیے اور ریسرچ کر کے رپورٹ تیار کی، تو اس کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی، نہ ہی اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم فلڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ حکومت نے وہ ساری کی ساری رپورٹ ہش اپ کر دی۔ اسی طرح ماڈل ٹاؤن کمیشن میں وہ جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی وہ سب زیر زمین چلی گئی، پھر بعد میں اس کو ریٹیک کر کے اس کمیشن کی رپورٹ حاصل کی گئی، تو اس رپورٹ پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ کمیشن بنانے کا انجام ہوتا ہے، حکومت عوام اصرار کرتی ہے، حکومت اس کو چیف جسٹس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کو ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ اپنے کوئی جج جو اس سلسلے میں مناسب علم نالج رکھتا ہو، ایکسپرٹ ہو، اس کا نام نامینیٹ کیا جائے، اور وہ چیف جسٹس پاکستان کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کوئی جج نامینیٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر کمیشن بنا دیا جاتا ہے، اس کو ایک پریمیسز اور مختلف قسم کی سہولتیں باہم پہنچا دی جاتی ہیں، کام ہوتا ہے۔ ابھی بھی ریسنٹلی پاکستان نے آڈیو لیکس کے اوپر ایک بڑا ہائی پاور کمیشن بنا دیا ہے، جس میں پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام شامل کیا گیا ہے۔ اس میں پرابلم یہی ہے کہ یہ کمیشن تو بنا دیا گیا ہے، ہائی پاور بھی ہے اور آڈیو لیکس پہ بنایا گیا ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ حکومت نے چیف جسٹس پاکستان سے اس سلسلے میں کوئی ریکویسٹ کی نہیں کہ کوئی نام ریکمنڈ کریں، نامینیٹ کریں، لہٰذا حکومت نے اپنے من پسند ججوں کے نام خود ہی ایڈ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس پہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس نے چیف جسٹس اسلام آباد سپریم کورٹ میں اس کمیشن کی جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے، کیونکہ کمیشن بنانا، کمیشن کا نوٹیفیکیشن کرنا، اپنے پسندیدہ ججوں کو ایڈ کرنا، اور بعد میں کمیشن کی رپورٹ غائب کر دینا، اس کو حش اپ کر دینا، اس معاملے کی ریکمنڈیشن کو نظر انداز کر دینا، کبھی منظر عام پہ نہ لانا، اور بیکار کی ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر وہی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اس میں اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پہلے عوام کے اصرار پہ کمیشن بنا کرتے تھے، اس دفعہ حکومت نے خود اپنی پسند سے جو کمیشن بنایا ہے، نہ صرف اپنی پسند سے بنایا بلکہ اپنے پسندیدہ جج، جس میں چیف جسٹس پاکستان کو کوئی ریکویسٹ نہیں بھیجی کہ آپ کوئی جج نامینیٹ کریں، نہ ہی ہائی کورٹ کو بھیجی، نہ چیف جسٹس کو بھیجی، حکومت نے خود ہی منسٹری آف لاء نے اپنے فیورٹ ججز کو نامینیٹ کر دیا۔ اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت کوئی من پسند کام کرنا چاہتی ہے، یہ تو کمیشن کی رپورٹ آنے کا پتہ چلے گا، اور ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کبھی نہیں آئی، اور رپورٹ آ بھی جائے گی تو اس پہ کبھی عمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا پاکستان میں جوڈیشل کمیشن ایک جوک ہے، ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، ایک پیسے کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور ایک ابیوز آف پروسیس ہے۔ جبکہ دوسری سولائز سوسائٹیوں میں جوڈیشل کمیشن کی جو ورڈکٹ ہوتی ہے، جو ججمنٹ ہوتی ہے، جو ریکمنڈیشن ہوتی ہیں، وہ بڑی پاورفل ہوتی ہیں، حکومتیں اس کو من و عن تسلیم کرتی ہیں، اس کے مطابق قانون سازی کرتی ہیں، لاء بناتی ہیں، رولز بناتی ہیں، اور جو کمیشن نے ریکمنڈیشن دی جاتی ہیں ان کے اوپر
مزید ریسرچ کروائی جاتی ہے اور ان کو فالو کر کے بڑے اچھے نتائج نکالے جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جوڈیشل کمیشن بنوانا اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ یہ سارا ایک مذاق ہوتا ہے، ایک معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی ایک کارروائی ہوتی ہے، اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہمیشہ سے جو ہے وہ دفن کر دی جاتی ہے اور کبھی منظر عام پہ نہیں آتی، کبھی اس پہ عمل جامہ نہیں آتا۔ سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تھا، اس کی کمیشن کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ایبٹ آباد کمیشن، اسی طرح حمود الرحمان کمیشن، ماڈل ٹاؤن کمیشن، بے تحاشا کمیشن ہے۔ کمیشن تو اتنے بنتے ہیں، بنتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں کمیشن ہی ایک ایسی واحد چیز ہے جس کے اوپر عوام کا اصرار رہتا ہے۔ حکومتیں بنانا پسند نہیں کرتی لیکن عوام کے پریشر میں آ کے بنا دیتی ہیں اور پھر اس کی رپورٹ حشب کر دی جاتی ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے، اور پھر عوام بھی بھول جاتے ہیں، میڈیا بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور یوں پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کو ایک مذاق بنا دیا جاتا ہے، جو کہ بڑی ناانصافی ہے۔ کمیشن کا قانونی طور پہ کمیشن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر سچ کو جاننے کے لیے کمیشن کا بننا اور اس کی رپورٹ کو فالو کرنا قانون اور لاجک کے مطابق بالکل ضروری ہے، اگر پاکستان کے عوام اور حکومتیں ایسا کریں تو۔ امید ہے کہ آپ میرا پوائنٹ آف ویو لائک کریں گے، اسے شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان میں جوڈیشل کمیشن سے دور رہیے گا۔